قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. شاباش جزاک اللہ. نیکسٹ کوئی غرض میں سے کر دیں نیکسٹ سورہ کی تلاوہ. میں کروں؟ ہاں کریں جی بیٹا تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم. نیکسٹ ایک سورت ہے سورت اعلیٰ. بوائز کے میں سے کوئی بھی تلاوت کرنا چاہتا ہے؟ ہاں چلیں آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. جزاک اللہ. لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ اور حفظ. تو 8 صورتیں تقریباً ہم نے پڑھ لی ہیں. آج آپ کو صرف میں 2 صورتیں پڑھاؤں گا. ان میں سے سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفیل. قرآن پاک میں اس کا 105واں نمبر ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 19واں نمبر ہے. فیل کہتے ہیں عربی زبان میں ہاتھی کو، اور اردو زبان میں بھی اس کے لیے فیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. فیل بان کہتے ہیں، جو ہاتھی کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فیل بان کہتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ یمن کے بادشاہ ابرہ نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اس نے حسد کے اندر اور جیلسی میں آ کے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک یمن کے دارالحکومت صنعاء میں عمارت تعمیر کروائی اور لوگوں میں یہ آرڈر جاری کر دیا کہ لوگ اس کا آ کے حج اور عمرہ کیا کریں اور اس کی عبادت کیا کریں. تو جب یہ بات عرب کے لوگوں کو پتہ چلی تو عرب میں سے کوئی ایک شخص آیا اور وہ یمن چلا گیا اور جا کے اس بنائی ہوئی عمارت کو آگ لگا دی، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں گندگی پھیلا. اس بات پہ ابرہ بڑا سیخ خواہ ہوا، غصے میں آ گیا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے مکہ کے اوپر چڑھائی کی کہ میں نعوذ باللہ بیت اللہ کو ملیا میٹ کرتا ہوں. تو وہ یمن سے نکلا، راستے میں جو عرب قبائل تھے وہ اتنے طاقت اور قوت کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھے کہ اس کا مقابلہ کر سکتے. اس کا بہت بڑا لشکر تھا، اس کے اندر گھوڑے اور ہاتھی تھے اور مضبوط قسم کی اس کے پاس فوج تھی. تو عرب قبائل جو درمیان میں آتے گئے وہ بیچارے شکست کھاتے گئے، یہاں تک کہ یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک محمص نامی علاقہ ہے، یہ وہاں تک پہنچ گئے. جب یہ اس علاقے میں پہنچا تو اس کے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. وہ جو فیل باندھ تھے وہ ہاتھیوں کو آگے کی طرف دھکیلتے تھے، وہ بجائے آگے جانے کے واپس موڑتے تھے اور پیچھے کی طرف آتے. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے غائبانہ طور پہ ان ہاتھیوں میں یہ رعب ڈال دیا کہ وہ آگے نہ بڑھیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے ساحل سمندر سے پرندوں کے جھنڈ اٹھائے اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر، اور انہوں نے آسمان سے وہ کنکریاں برسائیں. وہ اتنی زبردست قوت والی کنکریاں تھیں کہ جس بھی جاندار کو لگتی تھی اس کے جسم کو چیرتی ہوئی زمین میں دھس جاتی تھی. تو گویا کہ دنیا کی سب سے پہلی جو کارپیٹر بمباری ہوئی ہے وہ انہوں نے کی تھی. ان اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کے ذریعے کروائی، اور اس طرح ابرہ کا لشکر وہ تیس نیس ہو گیا اور شکست کھا کے واپس بھاگ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے غائبانہ طور پر مکہ مکرمہ کی اور بیت اللہ کی حفاظت. تو اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کی اور بیت اللہ کی حفاظت فرما رہے ہیں. تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائے. ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. حمزہ زبر آ کا معنی ہوتا ہے کیا، لم کا معنی ہوتا ہے نہیں، ترا کا معنی ہوتا ہے آپ نے دیکھا. تو علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ اس طرح معلوم تھا جیسا کہ آپ نے گویا کہ دیکھا ہو. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بچپن سے اتنے تسلسل کے ساتھ بتائے جاتے ہیں کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ میں نے اپنا آنکھوں دیکھا ہوا ہے. کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے، فعلا کا معنی ہوتا ہے کیا،
رب کا آپ کے رب نے، بازر بی کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اصحاب کا معنی ہوتا ہے والے، الفیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا۔ علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا، قید کہتے ہیں پلاننگ کو، فریب کو، داؤ کو۔ ہم یہ پروناؤن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے، تو کیدہم ان کا داؤ، فی کا معنی ہوتا ہے میں، تضلیل کا معنی ہوتا ہے گمراہی، بیکار۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کا داؤ بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی وہ لوگ تو ہاتھی والے بڑی پلاننگ کر کے آئے تھے کہ مکہ مکرمہ کو نعوذ باللہ تباہ کر دیں گے یا بیت اللہ کو تباہ کر دیں گے، تو اللہ نے ان کی اس پلاننگ کو بیکار اور ضائع کر دیا۔ کیسے کیا وہ آگے بتا رہے ہیں، وَأَضْرَبَ کا معنی اور، ارسلہ کا معنی بھیجا اس نے، اللہ کا معنی ہوتا ہے پر، اور ہم یہ پھر وہی پروناؤن ہے ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، وارسل علیہم طیرن ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ترمی پھینکتے تھے، ہم ان پر، بحجارت کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر، من سجیل سنگے گیل کے یعنی پتھروں سے، ترمیہم بحجارت من سجیل، وہ ان پر سنگے گیل کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ فاضبر فا کا معنی ہوتا ہے پس، جعلا کا معنی ہوتا ہے کر دیا، کا معنی ہوتا ہے ان کو، تو فجعلہم پس ان کو کر دیا۔ کاف زبر کا معنی ہوتا ہے کی طرح، اسب کہتے ہیں بھوسے کو، معقول کھائے ہوئے، تو فجعلہم کعصف معقول، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام قریش ہے، 106 نمبر ہے قرآن پاک میں، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 29واں۔ قریش جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ عرب کا بڑا مشہور و معروف قبیلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی عرب اور بلکہ پوری دنیا کے اندر رسپیکٹ اور عزت کی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے نگران ہیں، اور اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آنے والے لوگوں کو یہ پانی پلاتے ہیں، ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مہیا اور فراہم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے خانہ کعبہ کے نگران ہونے کی وجہ سے ان کی پوری دنیا کے اندر رسپیکٹ کی جاتی تھی، لوگ ان کو انس و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کا عزت اور احترام ان کو دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش سے دنیا کے لوگ مانوس ہیں، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ لوگ سال کے اندر 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے، یعنی ان کے 2 بزنس ٹور ہوا کرتے تھے۔ ایک یہ لوگ گرمیوں کے اندر شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن جاتے تھے، اور اس تجارتی سفر کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ عرب ایک ایسا علاقہ ہے مکہ مکرمہ جہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تو یہ لوگ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے تجارتی سفر کیا کرتے تھے، کچھ چیزیں خرید کر لاتے تھے، پھر اس کو مکہ میں بیچتے تھے۔ مکہ میں چونکہ باہر کے لوگ آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو ان کو ضرورت زندگی کا سامان بیچتے تھے۔ اس طرح ان کی ایک یہ تجارت اور کھانے پینے کا سلسلہ چلا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب یمن جاتے ہیں، جب شام جاتے ہیں، تو راستے میں جس علاقے سے بھی گزرتے ہیں تو اس علاقے کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس زمانے میں عزت کرتے ہیں جب لوگوں کو راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا اور قافلوں سے سامان تجارت وغیرہ چھین لیا جاتا تھا اور ان کو خالی ہاتھ بھیج دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دنیا میں قحط تھا، بھوک تھی، اس وقت میں نے تمہیں اس گھر کی وجہ سے کھانا دیا، اس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، اس گھر کی وجہ سے تمہیں میں نے خوف سے امن دیا، تو تمہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ جو تم نے شریک بنا رکھتے ہیں ان کی عبادت چھوڑ دو۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لام لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے یا کی وجہ سے، ایلاف کا معنی ہوتا ہے مانوس ہونا، یعنی کسی اٹیچ ہونا، انس رکھنا، اس کی عزت کرنا۔ قریشن قریش،
ایلاف قریشن، قریش کو مانوس کرنے کے سبب کی، قریش دنیا والوں سے کیا ہے؟ مانوس ہے، اجنبی نہیں ہے ان کے لیے۔ ایلافہم، ایلاف مانوس کرنا، ہم ان کا، رحلہ سفر، الشتاء سردی، والصیف اور گرمی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔ فا کا معنی پس، لیعبدو کا معنی ہے کہ وہ عبادت کرے، فلیعبدو بس چاہیے کہ وہ عبادت کرے، ربا رب کی، ہادہ اس، البیت گھر کے، فلیعبدو رب هذا البیت بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی جو اطعمہ کھلاتا ہے، ان کو، من کا معنی ہوتا ہے سے، جو ان کا معنی ہوتا ہے بھوک، الذی اطعمہم من جوع جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وآمنا، واؤد بوا کا معنی اور، آمنا کا معنی امن دیا، ہم کا معنی انہیں یا ان کو، من کا معنی سے اور خوف کا معنی خوف، تو وآمنہم من خوف اور خوف کی حالت میں انہیں امن دیا۔ اس کے بعد آج ہم اپنے لیکچر کے تیسرے حصے عربی گرامر کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس میں فاعل، مفعول، اس میں تفصیل اور مبالغہ پڑھا تھا۔ آج ہم فعل میں سے فعل ماضی کی ڈیفینیشن پڑھیں گے اور اس کو بنانے کا طریقہ، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ فعل ماضی کی تعریف، تو فعل ماضی کہتے ہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے گزشتہ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جائے، وہ فعل ماضی، یعنی ایسا لفظ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، یہ مفہوم پایا جا رہا ہو، تو اس لفظ کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس پاسٹ ٹینس کے 14 ورڈز ہیں۔ اس کی تقسیم کیسے ہے؟ 3 تقسیمیں تو ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے۔ ایک ہوگا تو واحد ہے، 2 ہوں گے تو تثنیہ ہے، 3 ہوں گے تو 3 یا 3 سے زائد، 2 یا 2 سے زائد ہوں گے تو جمع۔ پھر اس کی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ پھر اس کی 3 تقسیمیں ہیں کہ وہ کام کرنے والا شخص اگر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو وہ غائب ہے، جسے انگلش میں 3rd پرسن کہتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو وہ حاضر ہے اور اس کو 2nd پرسن کہتے ہیں۔ یا وہ کرنے والا کام جو شخص گفتگو کر رہا ہے وہ خود ہے، اسے متکلم کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ 1st پرسن۔ تو اس اعتبار سے فعل ماضی کے 14 ورڈز ہیں، اور ہر ورڈ کی ایک ڈائی بنائی گئی ہے کہ کوئی بھی لفظ لیا جائے گا تو اس کے اگر پہلے تینوں حرفوں پر زبر ہے تو وہ ہوگا واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور فعلہ کا معنی ہوگا، فعلہ فعل سے ہے، فعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنا، تو فعلہ کا معنی ہے اس ایک شخص نے کام کیا۔ اور اگر اس کا تثنیہ بنانا ہے یعنی تثنیہ مذکر غائب، اس کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا جائے گا، فعلا ان 2 مردوں نے یہ کام کیا۔ اور اگر اس کی جمع بنانی ہے تو واو اور الف لگا دی جائے گی اینڈ پہ، فعلو ان سب مردوں نے یہ کام کیا، کیونکہ یہ مذکر ہے اور غائب ہے، وہ سامنے موجود نہیں ہے۔ ایک ہے تو فعلا، 2 ہے تو فعلا، 3 ہے تو فعلو۔ اگر ایک مؤنث غائب ہے، آخر میں تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے فعلت، اس کی یعنی اس ایک عورت نے کام کیا۔ تثنیہ بنانا ہے تو آخر میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، فعلتا ان 2 عورتوں نے یہ کام کیا۔ جمع مؤنث بنانا ہے تو آخر میں نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، ان سب عورتوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے غائب کے 6 لفظ ہو گئے۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں ہم حاضر کے، یعنی کہ تو ایک شخص، تم 2 شخص، تم سب، تو ایک عورت، تم 2 عورتیں یا تم سب عورتیں۔ تو واحد مذکر حاضر بنانے کے لیے آخر میں تا زبر تا کا اضافہ کرتے ہیں، فعلتا تو ایک مرد نے یہ کام کیا۔ اور اس کا تثنیہ مذکر بنانا تو آخر میں تما کا اضافہ ہوتا ہے، فعلتما تم 2 مردوں نے یہ کام کیا۔ اور جمع مذکر حاضر بنانا ہے تو آخر میں تم کا اضافہ ہو جاتا ہے، فعلتم تم سب مردوں نے یہ کام کیا۔ اور واحد مؤنث حاضر بنانا ہے تو آخر میں تازر تی کا اضافہ ہو جاتا ہے، فعلتی تو ایک عورت نے یہ کام کیا۔ اور تثنیہ مؤنث حاضر بنانا ہے
تو آخر میں تما کا اضافہ کر دیتے ہیں، فعلتما، تم دو عورتوں نے یہ کام کیا. اور جمع مؤنث بنانا ہے تو آخر میں تنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، فعلتن، تم سب عورتوں نے یہ کام کیا. اور واحد مذکر متکلم بنانا ہے یا واحد مؤنث متکلم بنانا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ ہے فعلتو، تا پیش تو کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے یہ کام کیا. اور تثنیہ اور جمع کے لیے، مذکر اور مؤنث کے لیے کہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے آخر میں نا کا اضافہ ہوتا ہے، فعلنا، ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے کیا کیا، یہ کام کیا. تو کوئی بھی لفظ عربی گرامر کا لے لیا جائے، مثلا یہ اس کی مثلا خلق کا معنی ہوتا ہے اس نے پیدا کیا، جعلہ کا معنی ہوتا ہے اس نے بنایا، غفرہ کا معنی ہوتا ہے اس نے بخشا، صبرہ کا معنی ہوتا ہے اس نے صبر کیا، فتح کا معنی اس نے کھولا. تو ان کی اگر ہم نے فعل ماضی بنانی ہے، مثلا ہم خلق کو لے لیتے ہیں تو واحد مذکر غائب بنانا ہے تو خلق، تثنیہ مذکر غائب بنانا ہے تو آخر میں الف کا اضافہ کر دیں گے خلق، جمع بنانا ہے تو آخر میں واو الف کا اضافہ کر دیں گے خلقو، واحد مؤنث غائب بنانا ہے تو آخر میں تا کا اضافہ کر دیں گے خلقت، اور تثنیہ بنانا ہے خلقتا، جمع بنانا ہے خلقنا. اسی طرح واحد مذکر حاضر بنانا ہے خلقتا. اس طرح یہ پوری گردان بنا لی جائے گی اور 14 ورڈز بنا لیے. پھر عربی زبان میں کچھ الفاظ جو میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، ان میں جو درمیان والا کلمہ ہے اس پہ زبر ہے، خلق، جعل، غفر، صبر، یا با کے اوپر زبر ہے، شین کے اوپر زبر ہے، کلا سب پہ درمیان والے جو لفظ ہیں ان پہ زبر ہے. اور کچھ عربی گرامر کے الفاظ ہیں جن کے درمیان والے کلمے کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسے فریحہ، عمیلہ، علیمہ، صحیقہ. تو اس کے مطابق فعل ماضی میں بنے گی فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، یعنی علیمہ، علیمہ، علیمو، علیمت، علیمتا، علیمنا. اور کچھ عربی زبان کے الفاظ ایسے ہیں جن کے درمیان والے لفظ پہ پیش ہوتی ہے، جیسے قربا، قریب ہوا، بعودا، دور ہوا، کروما، وہ باعزت ہوا، سقولا، وہ بھاری ہوا. تو اس کے مطابق آپ یعنی قروبا، کروبا، کروبو، تو یہ ڈائی بنائی گئی ہے، اس کے مطابق آپ فعل ماضی کی گردان بنا سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس کے 14 الفاظ ہیں، ان میں سے صرف فرق جو ہے وہ درمیان والے کلمے میں ہوگا جس کو عین کلمہ کہتے ہیں، یا تو اس پہ زبر ہوگی، یا اس پہ زیر ہوگی، یا اس پہ پیش ہوگی. باقی واحد میں یہ ہوگا تینوں پر زبر ہوگی، تثنیہ میں یہ ہوگا کہ آخر میں الف کا اضافہ ہوگا، تینوں پر زبر ہوگی، جمع میں واو اور الف کا اضافہ ہو جائے گا فاعلو، اور اس طرح باقی ساری علامات آپ دیکھ لیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا فعل ماضی. یس سر. فعل ماضی بنانے کا طریقہ آ گیا؟ جی سر. چلیں ٹھیک ہے. کلاس میں سیار موجود ہے؟ جی سر. اگلے ہفتے میں نا ان سے جو آخری 10 صورتیں ہیں کلاس والوں سے وہ زبانی سنوں گا. اوکے سر. ٹھیک ہے. فی الحال جو ہے نا آخری 5 صورتوں کا ترجمہ رکھ لیتا ہوں اور جو 10 صورتیں ہیں ان کا زبانی سنوں گا میں. اوکے سر. تو یہ آپ لوگ یاد کر کے آئیے گا. دوسرا مجھے اٹینڈنس بھیج دیں. سر جی جو ٹرانسلیشن ہے 5 صورتوں کی، وہ لاسٹ والی 5؟ ہاں لاسٹ 5. اوکے سر. اور جو زبان یاد کرنی وہ لاسٹ 10؟ ہاں لاسٹ 10 جو عالم طرح کیفہ سے لے کے والناس تک. اوکے سر. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے نا اٹینڈنس بھیج دینا شعیب. اوکے سر.